اسوا لان کے ایک کونے میں مالی کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا اور وہ ہاتھ باندھے بے فکری سے کھڑی مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ ارے مالی بابا، کوئی آپ کو کچھ کہہ کر تو دکھائے، میں سب کو دیکھ لوں گی، آپ پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ مالی بے بسی سے مسکرایا تو وہ مزید قریب ہو کر دھیمی آواز میں بولی، آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ املی لا کر صرف مجھے دینی ہے۔ اگر یہ بات گھر میں کسی کو پتہ چل گئی نا تو میری شامت آ جائے گی۔ بی بی جی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ کی پہلے بھی طبیعت خراب ہوئی ہے، گلا کتنا خراب ہو گیا تھا کہ آپ بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ بس آپ فکر نہ کریں، سارا انتظام میں سنبھال لوں گی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی عقب سے ایک بھاری اور روبدار آواز گونجی، تمہاری شامت آ چکی ہے۔ اسوا کے چہرے کا رنگ ایک ہی لمحے میں اڑ گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تھی اور سامنے فہام شاہ کھڑا تھا، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، دکھنے میں وہ بلا کا حسین تھا۔ اس کی گہری نظریں سیدھی اسوا پر جمی ہوئی تھی۔ اسوا کی ہنسی وہیں دم توڑ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جلاد اسی کے پیچھے پڑا ہوگا۔ فہام نے ایک صرف اشارہ کیا تھا جس پر مالی فوراً سر جھکا کر وہاں سے نکل گیا۔ اسوا بے چین سی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ بھی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ فہام چند قدم آگے بڑھا اور سرد لہجے میں بولا، یہ تم کس حال میں یہاں کھڑی ہو؟ اسوا نے بے اختیار اپنے دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا جو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ فہم کی نظریں مزید سخت ہو گئی تھیں۔ تمہیں معلوم ہے تم کون ہو؟ شاہ خاندان کی پوتی ہو تم، ہمارے خاندان کی عزت ہو، اور ایک غیر مرد کے سامنے بنا دوپٹے کی کھڑی ہو۔ عقل شعور ختم ہو گیا ہے تمہارے اندر سے؟ لان میں کتنے ملازم گھوم رہے ہیں، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسوا کا دماغ درست کر دے، مگر اپنے ہاتھوں پر قابو رکھا ہوا تھا۔ اسوا ہمت کیے ہوئے بولی، مالی بابا کی جگہ پر ہیں؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اور سب ملازمین نظریں جھکا کر چلتے ہیں، سب عزت کرتے ہیں میری، اور ہمارے گھر میں کوئی ملازم بری نیت کا نہیں ہے۔ بڑے بابا نے دیکھ بھال کر تمام ملازمین کو بھرتی کیا ہے۔ فہام خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ اسوا مزید بولی، اور کون سا میں نے کوئی بہت ہی نامناسب لباس پہنا ہوا ہے کہ اگر دوپٹہ نہ لوں تو کوئی مسئلہ بن جائے؟ اس کی باتیں سن کر ایک لمحے میں اس کا دماغ گھوم گیا۔ فہام کی کڑک دار آواز نے اس کی بات وہیں کاٹ دی۔ بس خاموش ہو جاؤ، ایک لفظ اور کہا تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ میرے سامنے زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسوا کے لب فوراً بند ہو گئے تھے۔ اپنی اس چلتی زبان کا استعمال دادی یا گھر کی باقی خواتین پر کیا کرو، میرے سامنے ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسوا نے بے اختیار نظریں جھکا لی۔ فہام نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم سیدھا دادی کے کمرے میں آؤ، وہی تم سے بات ہوگی۔ اس طرح اس گھر میں تم نہیں رہ سکتی، آئی بات سمجھ؟ اسوا کے حلق میں جیسے الفاظ اٹک گئے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فہام کے چہرے پر موجود سختی دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ فہام مڑا اور بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسوا چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکن بری طرح تیز ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فہام شاہ کے غصے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پورے شاہ خاندان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس کے سامنے نظریں اٹھا کر بات کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ وہ خاندان کا بڑا پوتا تھا اور اس کی ایک ایک بات حکم سمجھی جاتی تھی۔ اسوا نے بے بسی سے ایک نظر لان پر ڈالی، پھر گہرا سانس لے کر اندر کی طرف چل پڑی۔ اس کے قدم سست تھے جبکہ دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ دادی کے کمرے میں اب اس کا باقاعدہ احتساب ہونے والا ہے، اور فہام شاہ اس بار معاملہ آسانی سے چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری جانب رقیہ بیگم کے کمرے میں کچہری سج گئی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فہام ایک طرف صوفے پر سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ اسوا سر جھکائے ایسے کھڑی تھی جیسے وہ واقعی کوئی بڑا جرم کر بیٹھی ہو۔ دنیا میں اگر کوئی اسے بہت برا لگتا تھا تو وہ فہام شاہ ہی تھا، جو اس کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا تھا۔ رقیہ بیگم نے دونوں پر ایک نظر ڈالی، پھر قدرے الجھن سے بولی، ہوا کیا ہے؟ مجھے کوئی بتائے گا یا تم دونوں نے ایسے ہی چپ رہنا ہے؟
उन दोनों को एक साथ देखकर उन्हें अंदाजा हो चुका था कि यकीनन उसवा एक बार फिर फहाम को गुस्सा दिला चुकी है, मगर उन्होंने पूछना जरूरी समझा था। उनकी बात सुनते ही फहाम ने अपनी नजरें उसवा पर जमा दी और निहायत सख्त लहजे में बोला, आप अपनी पोती से पूछे, इसे मैं कहां से पकड़ कर ला रहा हूं? आपने इसको बिला वजह का लाड प्यार करके बहुत बिगाड़ दिया है। उसवा ने फौरन सर उठाया और उसे देखते हुए बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं घर से भाग रही थी और आपने मुझे पकड़ लिया। फिर वो जल्दी से बोली। रुकैया बेगम की तरफ मुतवज्जो हुई। दादी, मैं माली बाबा से बातें कर रही थी, इसमें कौन सी गलत बात है? वो हमारी कितनी इज्जत करते हैं और मैं हमेशा उनको बाप की जगह देखती हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आता इसमें गलत बात क्या थी जो ये बात को इतना बढ़ा चढ़ा रहे हैं। उसकी बात सुनते ही वो गुस्से से बोला, वाकई ये बात है। उस वाला में भर के लिए घबराई थी, लेकिन चेहरे के जाविये तब्दील होने नहीं दिए थे। वो उन्हें देखते हुए बोला, मैं बताता हूँ दादी, आपकी पोती कितनी आज़ाद ख्याल हो चुकी है। बगैर दुपट्टे के उनके साथ खड़ी होकर बातें बना रही थी। मैं पूछता हूँ, ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी कि दुपट्टा लेना ज़रूरी ही नहीं समझा? आज के दौर में औरतों को शौहर के अलावा किसी मर्द पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और ये एक अजनबी इंसान पर भरोसा किए खड़ी थी। उसवा के चेहरे पर नागवारी उभरी, लेकिन फहाम उसे बोलने का मौका दिए बगैर कहता चला गया, आप इसे समझाती हैं कि नहीं? ये किस खानदान की है? शाह खानदान की बेटियों को किस तरह रहना चाहिए? महक और आयशा से ये कुछ क्यों नहीं सीखती? रुकैया बेगम ने नरमी से सांस ली। अच्छा फहाम, गुस्सा मत करो, बच्ची है अभी, आयशा और महक से छोटी भी तो है। वो जानती थी फहाम को समझाना बहुत मुश्किल है, मगर उसके बावजूद उन्होंने वजाहत देना ज़रूरी समझा था। उनकी बात सुनते ही वो गुस्से से बोला, ये दलील मत दीजिए दादी, उम्र छोटी होने का मतलब ये नहीं कि इसे अच्छे बुरे की तमीज़ ही ना हो। इंटर कर चुकी है, 18 साल की है, कोई छोटी बच्ची नहीं जो इन मामलात को समझ ही ना सके। मैं पूछता हूँ, ऐसी क्या नौबत आ गई थी जो माली के सामने बगैर दुपट्टे की गई थी? उसकी बात सुनकर रुकैया बेगम बोली, मैं समझती हूँ तुम्हारा गुस्सा दुरुस्त है, लेकिन माली कौन सा हमारा पराया है? कितने सालों से इस घर में काम कर रहा है, भरोसेमंद आदमी है। फहाम की आंखों में सख्ती मजीद गहरी हो गई थी। तो अगर भरोसेमंद आदमी है तो क्या ये उसके सामने बगैर दुपट्टे के चली जाएगी? दादी, वो मर्द तो है ना, मर्द की नजरें कब बदल जाएं कुछ पता नहीं होता। आप इसे समझाने के बजाय उल्टा मुझे दलीलें पेश कर रही हैं। क्या बोलूं मैं अब? उसवा ने बेख्तियार सर उठाया और उसे देखते हुए बोली, माली बाबा ऐसे नहीं है, आप उनके बारे में इतना गलत मत सोचें। उसकी बात सुनकर वो बोला, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, मैं दादी से बात कर रहा हूँ, बेहतर होगा तुम खामोश रहो। फहाम उसे घूरते हुए बोला था और उसवा फौरन खामोश हो गई थी। फहाम रुकैया बेगम की जानिब देखते हुए बोला, आप इसे अपनी ज़बान में समझा दें। आइंदा के बाद मैंने अगर इसे बगैर दुपट्टे के देखा तो मैं दुपट्टा लेकर इसका गला घोंट दूंगा। मेरे ख़ानदान की बेटियां महफूज रहें, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसवा की आंखें हैरत से फैल गई। उसकी बात सुनते ही वो चिढ़कर बोली, आप हर बात इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोलते हैं? वो फौरन बोली, क्योंकि तुम हर बात को मजाक समझती हो। जिस दिन कोई नुकसान हुआ ना, उस दिन ये बेफिक्री याद नहीं आएगी। उसवा धीमी मगर नाराज आवाज में बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, मुझे पता है कौन मेरी इज्जत करता है और कौन नहीं। यही मसला है, तुम्हें लगता है तुम सब समझती हो, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। रुकैया बेगम ने दोनों को खामोश कराने के लिए हाथ उठाया। बस करो तुम दोनों। फिर उन्होंने उसवा की तरफ देखा। फहाम की बात का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन फिक्र गलत नहीं है, आइंदा एहतियात करना। उसवा के चेहरे पर दुख सा उभरा। चंद लम्हे वो खामोश खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, सॉरी दादी। उसने एक नज़र फहाम पर डाली, मगर वहाँ सख्ती के सिवा कुछ नहीं था। उसवा ने नज़रें झुका ली और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही रुकैया बेगम की निगाह चंद लम्हों तक उसी सिमत जमी रही। उसवा की नम आंखें न जाने क्यों उनके दिल में चुभ गई थी। वो जानती थी फहाम अपनी बहनों और घर की लड़कियों की हिफाजत के मामले में हद से ज़्यादा हसास था, मगर उस लम्हे पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि शायद उसवा के दिल पर
اس کی سخت باتوں کا اثر توقع سے کہیں زیادہ گہرا ہوا ہے، اور اسی چیز نے انہیں ایک فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ اس درمیان اسوا نے کوئی شرارت نہیں کی بلکہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ اسوا اپنے بستر پر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ چادر آدھی اس پر تھی اور آدھی نیچے سرک چکی تھی۔ وہ مکمل بے خبری کے عالم میں تھی جب اچانک مہک تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر جوش واضح تھا۔ وہ سیدھا بستر کے قریب آئی اور اسوا کا بازو پکڑ کر زور سے ہلایا۔ ارے لڑکی، تم ابھی تک سو رہی ہو، جاگ جاؤ، تمہیں پتا ہے کیا مسئلہ ہو چکا ہے؟ اسوا نے آنکھیں کھولنے کی زحمت بھی نہ کی اور کروٹ بدلتے ہوئے بڑبڑائی، جو بھی مسئلہ ہوا ہے میں بعد میں دیکھ لوں گی، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ مت اٹھاؤ۔ مہک نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ بے وقوف لڑکی، تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے، گھر میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، اب اٹھ جاؤ۔ اسوا کی بند آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا؟ اس نے ایسے کہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ کس سے میرا رشتہ طے ہو گیا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا بول رہی ہو؟ مہک نے ہنسی دبانے کی کوشش کی۔ ارے پاگل، اب تم ہو جاؤ گی لڑکے کا نام سن کر۔ مہک، سیدھی بات کرو، اسوا بے صبری سے بولی تھی۔ میری جان مت نکالو۔ مہک نے ڈرامائی انداز میں گلا صاف کیا۔ تمہاری شادی فہام لالا سے طے ہوئی ہے۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اسوا پلکیں جھپکنا تک بھول گئی۔ کیا؟ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ فہام لالا سے؟ مہک نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، دادی کے حکم پر، ان کا کہنا ہے اس طرح رشتے جڑے رہیں گے۔ تمہارے امی ابا نہیں ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو وہ مر کر اپنے بیٹے کو کیا منہ دکھائیں گی، اسی لیے وہ تمہاری ذمہ داری فہام لالا کو دے رہی ہے۔ دادی کا دماغ چل گیا ہے کیا؟ اسوا فوراً بستر سے نیچے اتری۔ میں ان سے شادی کیوں کروں گی؟ فہام لالا جلاد ہیں۔ مہک نے ہونٹ بھینچے تاکہ ہنسی نہ نکل جائے۔ یہ بات ذرا ان کے سامنے بھی کہہ دینا۔ میں ضرور کہوں گی، اسوا غصے سے بولی۔ میری زندگی کیوں خراب کرنا چاہتی ہیں دادی؟ ابھی تو میں 18 سال کی ہوئی ہوں، مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، میرے خواب ہیں، میری اپنی زندگی ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مہک اب سنجیدہ ہو گئی تھی۔ یہ باتیں مجھ سے نہیں، دادی سے کرو۔ پھر شرارتی انداز میں مسکرائی۔ جتنا جلدی بات کرو گی اتنا اچھا ہوگا، ورنہ بہن دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسوا نے غصے سے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، لیکن مہک فوراً ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ اور ہاں، مہک نے مزید چھیڑا، روز روز فہام لالا کی ڈانٹ کھانے کے لیے بھی تیار رہنا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ اسوا نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے تھے۔ پہلے ہی میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، ابھی تو شروعات ہے۔ مہک ہنستے ہوئے بولی، شادی کے بعد کیا ہوگا اس کا تصور کرو۔ مر جاؤں گی لیکن ایسا نہیں ہونے دوں گی، اسوا نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ضد واضح تھی۔ میں ابھی دادی سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ نہ اس نے بال سنوارے نہ اپنا حلیہ دیکھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا، اس رشتے کو ختم کروانا۔ مہک اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر زیر لب بولی، خدا خیر کرے۔ اس وقت غصے سے بھری لمبے لمبے قد اٹھاتی رقیہ بیگم کے کمرے کی طرف چلے گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں بے شمار شکایتیں جمع ہو چکی تھیں۔ وہ بس دادی سے جواب مانگنا چاہتی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ رقیہ بیگم کے کمرے میں دادی کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود ہے، اور وہ شخص فہام شاہ تھا، جو پہلے ہی وہاں بیٹھا اس معاملے پر گفتگو کر رہا تھا۔ رقیہ بیگم اپنے بستر پر بیٹھی تھی جبکہ فہام سامنے صوفے پر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ بھی اسی رشتے کے بارے میں بات کرنے آیا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک بھی اسوا اور اس کا مزاج زمین آسمان کا فرق رکھتے تھے۔ ابھی وہ اپنی بات شروع ہی کرنے والا تھا کہ کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور اسوا بنا دستک دیے اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ سیدھا رقیہ بیگم کے سامنے جا کر رکی اور بولی، دادی ماں، آپ کو ایک خالص عزت والا مشورہ دینے آئی ہوں۔
یہ جو آپ اپنی نسلوں کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں نا، یہ بند کر دیں۔ رقیہ بیگم حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ فہم خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اسوا کو ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھی کمرے میں موجود ہے۔ میں آپ کے کریلے پوتے سے شادی نہیں کروں گی۔ رقیہ بیگم نے بے اختیار آنکھیں پھیلائی۔ فہم کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے منجمد ہو گئے۔ اسوا رکی نہیں، پہلے ہی ان کا چہرہ دیکھ کر آدھا دن خراب ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد تو میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ فہم نے گردن جھکا کر ایک گہرا سانس لیا۔ دادی اماں، میں بہت رومانس پسند لڑکی ہوں، مجھے ہنسنا بولنا پسند ہے۔ ایسے شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا جو ہر وقت عدالت کے جج کی طرح لوگوں کو گھورتا رہے۔ اب فہم کے چہرے کا رنگ واقعی سرخ ہو چکا تھا۔ اسوا ابھی مزید کچھ بولنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ ایک بھاری آواز اس کے پیچھے سے گونجی۔ واقعی؟ اسوا کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی تھی۔ وہ فوراً پلٹی۔ سامنے فہم کھڑا تھا، اس کی نظریں سیدھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ اسوا کا رنگ اڑ گیا۔ آپ؟ فہم اپنی جگہ سے اٹھا اور چند قدم آگے بڑھا۔ دادی، یہی باتیں سننے کے لیے رہ گئی تھی، وہ بھی آج اس لڑکی کے منہ سے سن لی ہیں۔ اسوا نے فوراً نظریں چرائی۔ فہم تلخی سے بولا، آج دل کھول کر بولو، ویسے بھی تمہارے نزدیک میں کریلا ہوں، جلاد ہوں اور نہ جانے کیا کیا ہوں۔ رقیہ بیگم پریشانی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ فہم نے ان کی طرف رخ کیا۔ پتہ نہیں یہ واقعی پرائے گھر جا کر ہمارے ساتھ کیا کروائے گی، بہتر ہوگا کہ میں ہی اسی سے شادی کر کے قربانی دے دوں۔ کیا مطلب قربانی دے دوں؟ اسوا فوراً بولی، میں کوئی بکری ہوں؟ بکری ہوتی تو کم از کم خاموش تو رہتی۔ فہم نے فوراً جواب دیا تو اسوا کا منہ کھول کر رہ گیا۔ رقیہ بیگم نے ماتھا پکڑ لیا۔ فہم نے سرد لہجے میں کہا، دادی اسے سرخ دوپٹہ اوڑھائیے، میں مولوی لے کر آتا ہوں، نکاح ابھی ہوگا۔ فہم؟ رقیہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ انہیں بولنے کا موقع دیے بغیر کہتا چلا گیا، اور اگر آج ابھی اسی وقت نکاح نہیں ہوا تو ایک بات آپ دماغ میں بٹھا لیجئے، میں دوبارہ اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ اسوا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کس نے آپ سے شادی کی بھیک مانگی ہے؟ فہم نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر رخ موڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ اسوا نے بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر رقیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ دادی، آپ سن رہی ہیں نا؟ مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، میں تو انکار کرنے آئی تھی۔ اس کی آواز بھرانے لگی تھی۔ رقیہ بیگم نے چند لمحے خاموش رہ کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے بولی، اب تیار ہو جاؤ، مجھے کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہیے۔ دادی؟ اسوا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں واقعی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ رقیہ بیگم کی نگاہیں نرم پڑ گئی مگر ان کے لہجے میں فیصلہ برقرار تھا۔ اگر تمہارے نزدیک میری ذات کی کوئی اہمیت ہے تو پھر نکاح کر لو۔ اسوا کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ اور اگر میری تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں تو انکار کر دو۔ اسوا ساکت کھڑی رہ گئی۔ جاؤ اب یہاں سے، رقیہ بیگم نے دھیرے سے کہا۔ اسوا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر پلٹی اور روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، جبکہ رقیہ بیگم تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پورے گھر میں غیر معمولی ہلچل پھیل چکی تھی۔ نوکروں کی آمد و رفت تیز ہو چکی تھی۔ خواتین کے چہروں پر بے چینی واضح تھی اور مرد حضرات کمروں میں آ جا رہے تھے۔ ہر کوئی یہی بات کر رہا تھا کہ فہم نے اس نکاح کے لیے پورے گھر کو مجبور کر دیا ہے اور کسی کی بھی بات نہیں سن رہا۔ رقیہ بیگم خاموش بیٹھی تھی، لیکن ان کے چہرے پر تھکن اور فکر ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ فہم اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا ڈرائنگ روم میں آیا تھا، جہاں نکاح کی تیاری مکمل کی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور ضد دونوں ایک ساتھ موجود تھے۔ اسوا ایک طرف کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سر پر لال دوپٹہ رکھا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں مسلسل آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، مگر وہ انہیں گرانے کی کوشش میں بھی ہار رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہر لمحہ اسے اپنی ماں باپ کی یاد اور زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی اور نظریں زمین پر جمائے بیٹھی تھی۔
کیا اسوا کے ساتھ کیا جانے والا فیصلہ درست تھا؟ کیا اس کے گھر والے، اس کی دادی اس کے لیے صحیح فیصلہ کر رہی تھی؟ کیا وہ ایسا شوہر ثابت ہو سکتا تھا جیسا اسوا چاہتی تھی؟ یہ تو ہمیں آگے جا کر معلوم ہوگا، کیونکہ کہانی ابھی باقی ہے۔ اور اس چھوٹی سی بریک کے لیے بہت معذرت، اس تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں برداشت کر لیجئے، کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے۔ امید ہے آپ سمجھیں گے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ وہ خاموشی سے اس کی برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی مولوی صاحب نے سکون سے سکندر شاہ کی طرف دیکھا اور بولے، آپ کی اجازت ہے؟ نکاح شروع کریں؟ سکندر شاہ نے مختصر سا سر ہلایا اور اجازت دے دی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے کاغذ کھولا اور واضح آواز میں بولے، اسوا بنت نظام شاہ، آپ کا نکاح فہام شاہ بن سکندر شاہ سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسوا کا جسم ہلکا سا لرز گیا۔ اس نے ہونٹوں کو بھینچ لیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی بدل دے گا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے بمشکل سر اٹھایا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسوا کی مزید آواز ٹوٹ گئی تھی مگر اس نے پھر کہا، قبول ہے۔ تیسری بار جب سوال ہوا تو اسوا مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آواز روتے ہوئے نکلی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے تسلی میں سر ہلایا اور نکاح نامہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسوا نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے۔ اس کی آنسو کاغذ پر گر رہے تھے مگر کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی لمحے مولوی صاحب نے فہام کی طرف رخ کیا، فہام شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پورا کمرہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ فہام سیدھا بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسوا کی طرف دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی، پھر نظریں ہٹا لی۔ قبول ہے۔ اس کی آواز مضبوط اور واضح تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ فہام نے بغیر کسی تبدیلی کے دوبارہ کہا، قبول ہے۔ تیسری بار وہی سوال ہوا۔ فہام نے اسی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، قبول ہے۔ اس کے الفاظ میں نہ جذبات تھے نہ کمزوری۔ مولوی صاحب نے کاغذ بند کیا اور اعلان کیا کہ نکاح مکمل ہو چکا ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسوا نے سر جھکا لیا تھا اور اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے اندر ایک طوفان تھا جسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ فہام چند لمحے بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ پورے کمرے میں ایک عجیب سا بوجھل سکوت رہ گیا تھا، جیسے سب کچھ بدل چکا ہو مگر کوئی اسے مانگنے کو تیار نہ ہو۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ وہ جو کمرے میں قید ہوئی تھی ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ ایک نوالہ بھی اس نے منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اسوا کے کمرے میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں مسلسل آنسو اور غصے کی امتزاج سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بار بار کمرے میں چکر لگا رہی تھی جیسے کسی قید میں ہو۔ پورا دن وہ کمرے میں آنکھیں بند کیے پڑی رہی تھی، مگر اب اسے ہوش آیا تھا کہ واقعی اس کے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ وہ خود سے بڑبڑائی تھی، یہ کیا کر دیا انہوں نے میرے ساتھ؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری شادی ان کے ساتھ؟ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ میری مرضی کے بغیر میری زندگی کا فیصلہ کیسے کر دیا ان سب نے؟ میں کچھ بول کیوں نہیں پائی؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ چند لمحے رکی، پھر اچانک رک کر کھڑکی کے پاس گئی اور باہر اندھیرے کو دیکھتے ہوئے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے ذہن میں دن بھر کے واقعات بار بار گھوم رہے تھے۔ نکاح، فہام کا سرد رویہ، دادی کی خاموشی اور سب سے مل کر اسے ایک فیصلے کے سامنے کھڑا کر دینا۔ وہ ایک دم مڑی۔ میں اس سے پوچھوں گی، آج ہی پوچھوں گی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آخر یہ سب کر کے اسے حاصل کیا ہوا؟ یہ سوچتے ہی وہ دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ اس کے قدم تیز ہو گئے تھے۔ وہ سیدھا فہام کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔
اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی مگر غصہ اس کے خوف پر غالب تھا۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ کس کے سامنے جا رہی ہے اور کس مزاج کے شخص سے ٹکر لینے جا رہی ہے۔ جیسے ہی وہ فہام کے کمرے کے دروازے پر پہنچی، اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پھر زور سے دستک دی اور بغیر جواب کا انتظار کیے اندر داخل ہو گئی۔ غصہ اس کے سر پر سوار تھا، اس لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھی تھی۔ فہام اپنے ڈیسک پر بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ لیمپ کی روشنی اس کے سنجیدہ چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکا مگر فوراً اپنی نظریں کاغذوں پر جما لی۔ اس وقت سیدھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ فہام نے سکون سے فائل بند کی اور آہستہ سے بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس وقت اور کس حالت میں یہاں آئی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ اسے ہر چیز کی توقع تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں بیٹھے گی، مگر اسے یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس طرح رات کے پہر اس کے کمرے میں آ جائے گی۔ اسوا نے فوراً جواب دیا، مجھے وقت کی پرواہ نہیں ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے جواب چاہیے۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ ساری زندگی آپ نے مجھ سے نفرت کی ہے، پھر اب نکاح کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا حاصل ہوا آپ کو میری زندگی برباد کر کے؟ فہام نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سختی آ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا، کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ میں تمہارا ہم عمر ہوں جو اتنا چیخ رہی ہو؟ میرے سامنے کھڑے ہو کر آواز نیچی رکھو، ورنہ ایک لمحہ لگے گا تمہارا گلا دبا کر تمہاری آواز ہی گھونٹ دینے میں۔ اسوا نے بے خوفی سے جواب دیا، میں کیوں نیچے رکھوں؟ میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں آپ سے جواب مانگنے آئی ہوں۔ کیوں کیا آپ نے مجھ سے نکاح؟ آپ نے میری پوری زندگی کا فیصلہ کیا ہے، مجھے حق ہے پوچھنے کا۔ فہام نے تیزی سے قدم بڑھائے اور اس کے بالکل قریب آ کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسوا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ فہام کی آواز سخت اور دبنگ تھی، میرے سامنے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہاری یہ اونچی آواز ایک لمحے میں بند کر دوں گا۔ اسوا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے جواب دے، میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خطرے کو اپنے گلے لگا رہی ہے، مگر غصہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ فہام اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی یہ لمبی زبان اپنے پاس رکھو، میرے سامنے خاموش رہنا سیکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسوا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر وہ ابھی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ آپ نے میری زندگی کو مذاق بنا دیا ہے، مجھے بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فہام نے اس کا بازو چھوڑا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا اور نہ ہی تمہیں اس وقت سوالوں کا حق ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ اسوا چند لمحے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے جیسے وہ کچھ اور کہنا چاہتی ہو، مگر فہام کے چہرے کی سختی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ شاید اسے حالات کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ آہستہ سے پلٹی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فہام نے گہرا سانس لیا اور دوبارہ اپنی فائلوں کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی سکون واپس نہیں آیا تھا۔ وہ واقعی پریشان تھا۔ اگر وہ اس حد تک جا سکتی تھی تو اور بھی بہت کچھ کر سکتی تھی، اور اسی ایک ٹینشن نے اسے بری طرح بے سکون کر دیا تھا۔ 2 دن مزید بیت گئے تھے۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کے ماحول میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی، مگر اسوا کے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ صبح ہی اس کی سہیلی کا فون آیا تھا کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں اور وہ فوراً اپنی فائل لے کر تیار ہو جائے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل پریشان ہو رہا تھا۔ بار بار اسے صرف ایک احساس ہو رہا تھا کہ فہام اسے ایڈمیشن نہیں لینے دے گا۔ اس نے اپنی بہنوں کو بھی آگے پڑھنے نہیں دیا تھا۔ یہی ایک بات اسے بری طرح بے چین کر رہی تھی، مگر اس کو امید تھی رقیہ بیگم کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ نہ پہلے کبھی ناانصافی ہوئی تھی اور نہ آج ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ سیدھا رقیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سلام کر کے وہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ رقیہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا اور پھر نرمی سے بولی، 2 دن بعد تم میرے پاس آ رہی ہو،
अब मैं इतनी बुरी लग रही हूं तुम्हें? दादी ने अगर कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा ना। और मुझे पता चला है तुम ठीक तरह से खाना भी नहीं खा रही। इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसवा ने फौरन सर हिलाया। नहीं दादी, आप बुरी नहीं लग रही। आप कभी बुरी नहीं लगती। जाहिर सी बात है, फैसला लिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन इस दफा मैं आपके फैसले से नाराज हूं। उसने सच्चाई से काम लिया था। रुकैया बेगम ने गहरा सांस लिया और उसे देखते हुए बोली, तुम देख लेना, ये नाराजगी जल्द दूर हो जाएगी। एक दिन आएगा जब तुम मेरे फैसले पर फख्र करोगी मेरी जान। तुम इतनी मासूम और हसास हो और इतनी चुलबुली हो, तुम्हें कोई दूसरा घर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी कभी किसी से नहीं बनेगी। मुझे मेरे फहाम पर यकीन है, वो कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। वो एहसास करने वाला इंसान है। अगर कभी तुम उसके सामने अपनी तकलीफ बयान करोगी तो तुम्हारी तकलीफ का मजाक नहीं बनाएगा, बल्कि बैठकर उस मसाइल को हल करेगा। हाँ, वो सख्त ज़रूर है, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है। उसवा ने बेबसी से उन्हें देखा। मुझे नहीं मालूम वो कैसे हैं और आगे क्या होगा। मैं यहाँ ये सब डिस्कस करने नहीं आई। दादी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो गए हैं। मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती हूँ। अभी वो अपनी बात मुकम्मल भी ना कर सकी थी कि कमरे में एक सख्त आवाज़ गूंजी। कोई दाखिला नहीं ले रही तुम? उसवा चौंक कर पलटी। फहाम दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ सीने पर बांधे और चेहरे पर वही सख्ती जो हमेशा उसकी बातों में शामिल रहती थी। उसवा फौरन खड़ी हो गई। आप मुझे इस तरह नहीं रोक सकते, ये मेरी जिंदगी है। फहाम ने कदम आगे बढ़ाया। और इस जिंदगी पर इख्तियार अब मेरा है। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा कि तुम यूनिवर्सिटी में दाखिला लो। यह ख्याल भी अपने जहन से निकाल दो, यही बेहतर होगा। उसवा की आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ आ गए थे। आप होते कौन है मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले? फहाम ने सद लहजे में जवाब दिया। मैं वो शख्स हूं जिसके नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है। मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा मजाजी खुदा। मैं हक रखता हूं तुम पर, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे फैसलों पर। उसवा ने फौरन कहा, मैं ये शादी नहीं मानती। फहाम ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर आवाज़ मजीद सख्त हो गई। मानना तुम्हें पड़ेगा, और जितने चांद तुमने कॉलेज के टाइम पर चढ़ाए हैं ना, बेहतर है यूनिवर्सिटी का नाम भी अपने दिमाग से निकाल दो। उसवा ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। मैं अपनी तालीम नहीं छोड़ सकती, ये मेरा ख्वाब है। फहाम ने ठंडी आवाज़ में कहा, ख्वाब तुम्हारे नहीं होते, फैसले मेरे होते हैं। उसवा ने चंद कदम आगे बढ़कर कहा, आप मुझे कैद नहीं कर सकते। फहाम ने एक नज़र उस पर डाली। मैं कैद नहीं कर रहा, तुम्हें बचा रहा हूं इस दुनिया से जिसे तुम अभी समझती भी नहीं हो। उसवा की आवाज़ टूटने लगी थी। मुझे किसी से बचाने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी खुद जीने दे। फहाम का चेहरा मज़ीद सख्त हो गया। मैंने कहा ना, बात ख़त्म करो। उसवा ने एक लम्हे के लिए रुकैया बेगम की तरफ देखा, मगर वो खामोश थी। फिर उसकी नज़र दोबारा फहाम पर गई। आपको कोई हक नहीं है मेरे ख्वाब छीनने का। वो किसी भी तरह इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि वो यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेगी। वो पढ़ना चाहती थी, एक आला मुकाम चाहती थी। फहाम ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और धीमी मगर ख़तरनाक आवाज़ में बोला, अगर तुमने दोबारा इस बारे में बात की तो तुम्हारे सारे तालीमी कागजात मेरे पास हैं। उन्हें जलाने में मुझे एक लम्हा नहीं लगेगा। उसवा की आंखों में आंसू भर आए थे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फहाम ने जवाब नहीं दिया था। रुकैया बेगम ने कुछ कहना चाहा, मगर फहाम के चेहरे की सख्ती देखकर खामोश रह गई। उसवा चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। आखिरकार वो पलटी और रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और दिल पहली बार मुकम्मल तौर पर टूटता महसूस हो रहा था। फहाम ने एक लम्हे के लिए उसकी जाने वाले दरवाजे को देखा, फिर बगैर कुछ कहे दोबारा खामोशी से खड़ा हो गया, जैसे उसने अपने फैसले पर कोई समझौता नहीं किया था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। रात का सन्नाटा पूरे घर में फैला हुआ था और उसवा अपने कमरे में बिस्तर के किनारे बैठकर मुसलसल रो रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था।
وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اور پھر بے بسی سے انہیں بھینچ لیتی، جیسے خود سے ہی سوال کر رہی ہو۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور مہک اندر داخل ہوئی۔ وہ اس سے بات کرنے آئی تھی، مگر اسوا کو اس حال میں دیکھ کر فوراً تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ اسوا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ مہک نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اسوا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر روتے ہوئے بولی، قسمت میں رونا ہی لکھ دیا ہے، اسی لیے رو رہی ہوں۔ مہک نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسوا نے جھٹکے سے سر ہلایا۔ کیا ٹھیک ہو جائے گا مہک؟ تم مجھے آج بتا دو۔ تمہارا بھائی کہتا ہے کہ کالج کے ٹائم پر میں نے بہت چاند چڑھائے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بتائیں، میں نے ایسا کون سا چاند چڑھایا ہے؟ کیا میں کبھی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی ہوں؟ کیا میرا کوئی افیئر تھا یا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ہنس مذاق کر لینا، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کی فرمائش کر لینا یا اپنی پسند کے شوخ رنگ پہن لینا، کیا یہ سب غلط ہے؟ ہر انسان خوشی کے لیے پیدا ہوتا ہے، پھر صرف ایک لڑکی پر ہی اتنی پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ میک نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ بس کرو اسوا، ایسے نہیں سوچتے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسوا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تمہارے بھائی سے میری شادی ہو گئی ہے، اب سب کچھ برباد ہو چکا ہے، اور تم دیکھنا وہ دن دور نہیں جب میں خود کو ہی ختم کر دوں گی، کیونکہ میں ایسی قید بھری زندگی نہیں چاہتی۔ مجھے صرف آزادی چاہیے، اور میں جانتی ہوں کہ آزادی کے بھی حدود ہوتی ہیں، لیکن یہاں تو مجھے بولنے تک نہیں دیا جا رہا، کوئی میری بات سمجھتا ہی نہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ کر ایک درد میں بدل گئی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے کے باہر فہام کھڑا تھا، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے اندر سے آنے والی ہر بات سن لی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، مگر آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن بھی ابھری تھی۔ اس واقعی آخری باتیں جیسے اس کے ذہن میں اتر رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اندر مہک اسے سنبھالتے ہوئے بولی، اسوا پلیز خود کو سنبھالو، ایسے مت بولو۔ اسوا نے روتے ہوئے کہا، میں نے بس آزاد زندگی مانگی تھی مہک، جسے میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، مگر مجھے ہر طرف سے قید کر دیا گیا۔ دروازے کے باہر کھڑا فہام ایک لمحے کے لیے مڑا، پھر خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا، مگر اس کے قدم پہلے جیسے مضبوط نہیں تھے، جیسے وہ پہلی بار کسی بات پر اندر سے ہل گیا ہو۔ اگلا دن پورا خاموشی سے ہی گزر گیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور اسوا اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی اور آنکھوں میں تھکن اور الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا رہی تھی، جیسے کسی سوچ میں کھوئی ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے۔ اچانک سے اس کی شادی فہام سے ہو گئی، اور اب اس پر اتنی پابندیاں۔ اس کا اب دم گھٹنے لگا تھا، بس نہیں چل رہا تھا خود کو ختم کر لے، اسی لیے وہ بس ایک کمرے تک قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور مہک اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں رقیہ بیگم کا پیغام تھا۔ وہ سیدھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسوا، دادی نے تمہیں بلایا ہے، اپنے کمرے میں یاد کر رہی ہیں تمہیں۔ اسوا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ اس وقت؟ مہک نے سر ہلایا۔ ہاں، ابھی۔ اسوا نے گہرا سانس لیا۔ پہلے اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے، مگر پھر وہ خاموشی سے اٹھ گئی اور آہستہ قدموں سے رقیہ بیگم کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ سامنے صوفے پر رقیہ بیگم بیٹھی تھی اور ان کے برابر فہام موجود تھا۔ اسوا نے ہلکا سا منہ بنایا، مگر کچھ کہے بغیر جا کر رقیہ بیگم کے برابر بیٹھ گئی۔ رقیہ بیگم اسے دیکھ کر بولی، کب سے بلایا ہوا ہے تمہیں، اب آ رہی ہو؟ اسوا نے فوراً جواب دیا، دادی میں سو رہی تھی۔ کیا ہوا، کیوں بلایا آپ نے؟ رقیہ بیگم نے نرمی سے فہام کی طرف دیکھا۔ یہ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، سن لو گی اس کی بات؟ اسوا فوراً اٹھنے لگی، مگر پھر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ رقیہ بیگم کے سامنے وہ بے ادبی نہیں کر سکتی، اسی لیے خود کو روک لیا اور وہیں بیٹھی رہی۔ فہام نے ایک فائل آگے بڑھائی۔ یہ یونیورسٹی کا فارم ہے، بیٹھ کر فل کر دو، صبح اسے جمع کروانے کے لیے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اسوا نے حیرت سے اسے دیکھا،
اس کے چہرے پر یقین اور بے یقینی دونوں ایک ساتھ تھے۔ فہام نے دوبارہ کہا، میں نے تمہارا ایڈمیشن سب سے اچھی یونیورسٹی میں کروا دیا ہے، فیس وغیرہ صبح پے کر دی جائے گی، تم جو سبجیکٹ لینا چاہتی ہو وہ اس میں لکھ دو۔ اسوا نے ابھی تک فارم ہاتھ میں نہیں لیا تھا، وہ بس اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ سب سچ ہے یا نہیں۔ فہام نے اس کی خاموشی دیکھ کر کہا، کیا ہوا، ایڈمیشن نہیں چاہیے؟ واپس بھیج دوں فارم؟ اسوا فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور جلدی سے فارم تھام لیا۔ کیا سچ میں آپ میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت واضح تھی۔ فہام نے مختصر سا جواب دیا، ہاں، اگر تمہاری خواہش ہے آگے پڑھنے کی تو میں تمہیں منع نہیں کر رہا۔ اسوا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ فہام نے کچھ لمحے توقف کے بعد کہا، بس ایک بات یاد رکھنا، میری عزت کا خیال کرنا، تم بیوی ہو میری، یہ بات بھولنا نہیں، اور باقی مجھے تم پر یقین ہے، تم کبھی ایسا کوئی غلط کام نہیں کرو گی جس سے ہمارا سر جھکنے پر مجبور ہو۔ اسوا کے چہرے پر حیرت اور الجھن دونوں تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی فہام شاہ جو ہر بات پر اسے روکتا تھا آج اس کے لیے یونیورسٹی کا ایڈمیشن کروا رہا تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ فہام نے فائل اس کے ہاتھ میں رہنے دی اور خاموشی سے اٹھ گیا۔ کل صبح تیار رہنا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اسوا وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی نظریں ہاتھ میں موجود فارم پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی بے یقینی تھی، مگر دل میں کہیں ایک ہلکی سی امید جاگ اٹھی تھی کہ شاید چیزیں اتنی بھی سخت نہیں جتنی اسے لگ رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ گاڑی سڑک پر خاموشی سے رواں دواں تھی اور اسوا فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ فہام ڈرائیونگ سیٹ پر مکمل خاموشی کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک لمبی خاموشی تھی جو کافی دیر سے قائم تھی۔ ایڈمیشن کا سارا عمل مکمل ہو چکا تھا اور اب وہ یونیورسٹی سے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اسوا کے ہاتھ میں اس کا فائل بیگ تھا جسے وہ بار بار دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی توڑتے ہوئے آہستہ سے بولی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے میری وہ خواہش پوری کر دی جس کے لیے میں ہمیشہ سے بے تاب تھی۔ فہام نے نظر ہٹائے بغیر سادہ سا جواب دیا، کوئی بات نہیں، بیوی ہو تم میری، اتنا کرنا میرا فرض ہے۔ اسوا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، کیا آپ نے واقعی مجھے اپنی بیوی مان لیا ہے یا یہ سب صرف دنیا دکھاوے کے لیے ہے؟ فہام نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے گاڑی سائڈ پر روک دی اور اس کی طرف پورا رخ کر کے دیکھنے لگا۔ اسوا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ فہام نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ نکاح صرف اپنی ضد یا انا میں آ کر کیا تھا؟ لڑکی، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اسی لیے تمہاری پرواہ کرتا تھا، اسی لیے میں تمہیں بار بار ٹوکتا تھا کہ اپنا خیال رکھو۔ اسوا نے حیرت سے سر اٹھایا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ فہام نے گہرا سانس لیا اور دوبارہ بولا، ہاں، میں دادی کے پاس تم سے انکار کرنے آیا تھا، کیونکہ میرا ارادہ پہلے تمہارے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا تھا، پھر میں خود تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن تم اس دن ایسی باتیں کہہ گئی کہ میرا غصہ بڑھ گیا اور سب کچھ بگڑ گیا۔ میں اپنی سختیوں پر نادم ہوں۔ اسوا کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فہام نے سر ہلایا، ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسوا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تو کیا آپ اب ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے یا پھر کچھ دن بعد سب پہلے جیسا ہو جائے گا؟ فہام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو محبت سے لیا جاتا ہے، سختی سے نہیں۔ اگر میں غصہ دکھاؤں گا تو تم مجھ سے اور دور ہو جاؤ گی۔ مجھے معاف کر دو میری ہر سختی کے لیے۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے، پھر فہام اس کی طرف جھک کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ اسوا پہلے لمحے میں ساکت رہ گئی تھی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بھی
اس کے سینے سے لگ گئی۔ فہام نے دھیرے سے اس کے سر پر لب رکھے اور آہستہ سے بولا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اسوا روتے ہوئے بولی، بس مجھے ایسے ہی رکھنا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس لمحے گاڑی خاموش کھڑی تھی اور دونوں کے درمیان ساری دوریاں پہلی بار کم ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ نفرتوں اور لڑائیوں میں کچھ نہیں رکھا، اس بات کا اندازہ ان دونوں کو ہو گیا تھا۔ فہم سخت ضرور تھا لیکن سخت دل نہیں تھا۔ اس کا رونا اور اس کی بے بسی نے اسے ڈھیر کر دیا تھا۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہم ایسی ہی مزیدار کہانیاں آپ کے لیے لا سکیں۔